قلبي وروحي أراح في لساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاچا ہاؤ دوستو، میں ہوں محمد ساجد اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو خوش آمدید. پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کو اچھی طرح سے سیکھا، اچھی طرح مثالوں کے ساتھ سمجھا تھا. یقیناً آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور مشق بھی کی ہوگی. تو آج ہم شروع کریں گے فعل حال جاری. دوستو یہ ٹینس بہت آسان ہے. جیسے انگلش میں پروناؤن اسم ضمیر کے ساتھ ایم از آر اور اسی طرح ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن چائنی زبان میں، چونکہ میں آپ کو یہ بات بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس زبان میں نہ ہی اسم ضمیر پروناؤن کے بعد والا لفظ ایم از آر وغیرہ بدلتا ہے اور نہ ہی ورب کی شکل چینج ہوتی ہے، جیسے کہ انگلش کے اندر فرسٹ فارم، سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہوتی ہے. اس اعتبار سے چائنی زبان دیگر زبانوں سے بہت آسان ہے. دوستو چلیے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. چائنی زبان میں اگرچہ اسم ضمیر کے بعد والا لفظ نہیں بدلتا اور نہ ہی ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن دو علامتیں ایسی ضرور ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمانہ حال جاری ہے، یعنی پریزنٹ کنٹینیو ہے. اور وہ دو علامتیں یہ ہیں کہ پروناؤن اسم ضمیر کے بعد زائے اور ورب کے بعد نہ لگا دیا جاتا ہے. بس صرف یہ دو لفظ ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں، اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کر لیں. اب ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے کہنا ہو کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، تو یوں کہیں گے و زائے کھن شو ن. تو آپ دیکھیں و یہ اسم ضمیر پروناؤن ہے، اس کے بعد زائے لگا دیا، کھن یہ ورب ہے، شو یہ اس کا مفعول ہے آبجیکٹ، اور نہ یہ اس کے آخر میں لگا دیا. تو زائے اور نہ یہ لگا دیا، اس سے یہ فعل حال جاری بن گیا. میں کتاب پڑھ رہا ہوں. دوسری مثال، تھا زائے کھن شو چینا، وہ موبائل چلا رہا ہے. تو اس میں بھی آپ وہ قاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ضمیر پروناؤن کے بعد زائے اور آخر میں نہ آ رہا ہے، تو اس طرح یہ فعل حال جاری بن گیا. یہ مثالیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی اچھی طرح سے مشق کریں. دوستو ان مثالوں میں 3 نئے لفظ آئے ہیں. نمبر 1 کھن، اس کا مطلب ہے دیکھنا. دوسرا شو، اس کا مطلب ہے کتاب. تیسرا شو چی موبائل. تو آپ ان کے معنی بھی یاد کر لیجئے. اب بات کرتے ہیں فعل حال جاری پریزنٹ کنٹینیو کو منفی بنانے کی. دوستو اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. طریقہ یہ ہے کہ زائے سے پہلے آپ پو لگا دیں تو وہ منفی بن جائے گا. جیسے وہ پو زائے چھو فن، میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں. جیسے کوئی پوچھے کہ تم کھانا کھا رہے ہو، تو اس کے جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ پو زائے چھو فن، کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں. اور اس کو سوالیہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اور وہی طریقہ ہے جو آپ پاسٹ میں بھی جان چکے ہیں. ماضی کی مثالوں میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ جملے کے آخر میں ماں لگا دیں گے، لیکن اس کے اندر اب آخر میں نہ اور ماں یہ دو جمع ہو جائیں گے، نہ کی جگہ ماں لگا دیں گے. جیسے مثال سے سمجھیں، نی زائے چھو چیاما، اس کا ترجمہ ہے کیا تم گھر جا رہے ہو. تو اس کے آخر میں ماں لگا دیا نہ کی جگہ، تو یہ فعل حال جاری سوال والا یعنی استفہامیہ بن گیا. اس طرح آپ خود بھی مثالیں بنا سکتے ہیں. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ کنٹینیو کو اچھی طرح سے سیکھا اور سمجھ لیا. اب آپ اس کی اچھی طرح سے مشق کیجئے، بار بار لکھ کر اس کو یاد کریں. ہو سکے تو اس کو بول کے یاد کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. دوستو اب رہ گیا فیوچر، مستقبل، تو وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. تو دوستو تب تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.